یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ انسان جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو توڑتا ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں، اور ان گناہوں کے نقصانات آخرت میں بھی ہوں گے اور دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء کتاب میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات بتائے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے اطاعت سے محرومی، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، نیکوں کی محفل میں آنے کو دل نہیں چاہتا، نیک بات سننے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ جو دل کا نیکی پہ آمادہ نہ ہونا ہے، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ پھر دوسری نشانی کہ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے، مال و دولت سب کچھ ہے، دل سکون سے خالی۔ آپ نے امیروں وزیروں کو دیکھا ہوگا، ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے سوئے ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی، پھر ان کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ایک نشانی گناہوں کی یہ بھی ہے کہ زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، نہ مال میں برکت، گھر کے جتنے لوگ ہیں اتنے کمانے والے، مرد بھی کماتے ہیں، عورتیں بھی کماتی ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، نہ وقت میں برکت ہے۔ صبح اٹھتے ہیں کہ آج ہم یہ کام ختم کر دکھائیں گے، شام پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام بھی مکمل نہیں ہوا۔ صحت میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ 18 سال کا نوجوان بچہ ہے اور اس کو دل کی بیماری ہے، حضرت بیٹھا ہوا میں کھڑا ہوتا ہوں، میری آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ یہ کیسی صحت ہوئی بھائی 18 سال کی عمر میں؟ بعض نوجوان 20-22 سال کے ہوتے ہیں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ پھر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مانگتے ہیں دعائیں، قبولیت آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اور جی کیا کریں، ہماری تو دعائیں اللہ سنتا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں،